السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر ہانا خان۔ جو ریڈرز میرے چینل پہ نیو ہیں انہیں فکشنل ناول بائی ہانا خان کی جانب سے خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ آج آپ لوگوں کو آپ کی بہت ساری کنفیوژنس کا جواب مل جائے گا۔ سب سے پہلا، ابتسام ایکچوئل میں ہے کون؟ وہ شخص کون ہے جس نے آئلین کی مدد کی؟ تو جی چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ طلسم محبت، قلم ہانا خان، قسط نمبر 31۔ یہ منظر ہے۔ اس ناول کے تمام جملہ حقوق اس ناول کے مصنفہ ہانا خان کے پاس محفوظ ہیں، لہٰذا اس ناول کو کسی بھی پلیٹ فارم پر پوسٹ یا اپلوڈ کرنے سے گریز کریں۔ یہ منظر ہے خان حویلی کے لاؤنج کا، جہاں موت سا سناٹا تھا۔ آئلہ اور آئلین کی دبی دبی سی سسکیاں گونجتی ماحول پر طاری جامد خاموشی کو توڑ رہی تھیں۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو لاؤنج میں اس وقت خان حویلی کے سب مکین موجود تھے، جہاں سریام سمیت اذہان، ساویان، کایان اور شیان کی سرخ ہوتی نظریں کروفر سے سامنے بیٹھے شخص پر ٹکی تھیں۔ ان کا بس نہیں تھا کہ اس خوبرو شخص کا سینہ گولیوں سے داغ دیں، مگر ان پانچوں کو یزدان کی سرد تنبیہ نگاہوں نے خاموش بیٹھنے پر مجبور کیا تھا۔ یزدان کی نظر میں یہ پانچوں جذباتی تھے، اور یہ بات بھی کافی حد تک ٹھیک ہی تھی، جبکہ اس شخص کے سامنے ہی بڑی 3 سیٹر صوفے پر یزدان خانزادہ اپنی چھا جانے والی شخصیت کے ساتھ بیٹھا تھا۔ گردن اب بھی ویسے ہی مغروریت سے اٹھی ہوئی تھی جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھا، جبکہ اس کے ساتھ ہی اس کے سینے سے لگی آئلین خانزادہ بار بار سسکیوں سے رو رہی تھی۔ اپنی حویلی اپنے بابا جان کے سائے میں آتے ہی اس کی ساری بہادری اورن چھو ہو چکی تھی، اور اب تو رہ کر اپنے زخموں سے ٹیسے اٹھتی محسوس ہو رہی تھی، جبکہ آئلہ بھی بار بار آئلین کا کبھی ہاتھ چومتی تو کبھی سر۔ آئلین یزدان اور آئلہ کے درمیان بیٹھی تھی۔ تم سب مجھے ایسے کیوں گھور رہے ہو جیسے میں نے تم سب کی بھینس چرائی ہے؟ سامنے بیٹھے شخص نے آنکھوں میں کمینی سی چمک لیے، ہونٹوں پر دل فریب مگر دل جلاتی مسکراہٹ سجائے دل جلاتے انداز میں بولا تو سب سے تھا، مگر دیکھا صرف ایک کو تھا، اور وہ تھا زریام غازیان خانزادہ، جس نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اپنے جبڑے بیچے تھے، جس پر سامنے کروفر سے بیٹھا شخص دلکشی سے ہنس دیا۔ اس کے زریام خانزادہ سے بے تحاشا حساب نکلتے تھے، کانٹے چھری کا مقابلہ تھا دونوں کا، اور دونوں کی ہی سرشت میں ہارنا اور جھکنا نہیں لکھا تھا۔ دونوں ہی بلا کی ڈھیر، ضدی اور خود سر تھے، جبکہ کچھ دور ہی پلر سے ٹیک لگائے ابتسام کا دل کیا کہ یا تو اپنا سر دیوار پر دے مارے، یا اس پاگل اور ضدی شخص کا جو آنکھوں میں کمینی سی خوشی لیے زریام کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ابتسام یہ بھی جانتا تھا کہ اس کی آنکھوں میں آخر یہ خوشی ہے کیوں۔ ابتسام نے خوخار نظروں سے اس شخص کی جانب دیکھا جو آج اس کو ایسے نظر انداز کر رہا تھا جیسے جانتا ہی نہ ہو، جبکہ ابتسام کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ یہ سامنے بیٹھا ضدی شخص آخر کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ ہاں تو جی یزدان انکل، کیسے ہیں آپ؟ اس شخص نے دل فریبی سے مسکراتے خود کی جانب دیکھتے یزدان کی جانب دیکھا۔
جو اس کے ہی بولنے کا منتظر تھا۔ آئلین کو اس شخص کے ساتھ آتے دیکھ کر وہ سب بری طرح چونکے تھے، حالانکہ وہ سب ہی اس نئے چہرے سے انجان تھے، سوائے وہاں پہلے سے موجود 3 لوگوں کے، اور وہ تھے ذریعام خانزادہ، اذہان خانزادہ اور ابتسام چودھری۔ کیا اب آپ بتانا پسند کریں گے بیٹا کہ آپ کون ہیں اور میری بیٹی آپ کو کیسے ملی؟ یزدان نے اب بھی تحمل سے پوچھا، جس پر وہ شخص تسلی سے مسکرا دیا۔ اسے لگا تھا کہ کہیں روایت اور یہاں کے طور طریقے کو مد نظر رکھتے یزدان بھی اپنی بیٹی پر شک نہ کرے، مگر جس طرح وہ آئلین کو اپنے سینے میں حفاظت سے چھپائے بیٹھا تھا، اسے دیکھ کر صاف ظاہر تھا اسے اپنے خون پر خود سے زیادہ یقین ہے، اور یہی حال خان حویلی کے مکینوں کا تھا۔ اس شخص کو واقعی حیرت ہوئی تھی ان سب کے یقین پر، جبکہ ایسی باتوں پر قتل و غارت ہو جاتی ہے۔ بھلا یہ کوئی معمولی بات تھی کہ دلہن اپنی شادی والے دن غائب ہو گئی تھی؟ بے ساختہ سامنے بیٹھے شخص کو خان حویلی کے بچوں پر رشک سا آیا۔ آپ مجھے جانتے ہیں، مگر میرے نام سے۔ ہاں، آپ کا بیٹا اور لاڈلا بھتیجا مجھے شکل سے بھی جانتے ہیں۔ کیوں سردار صاحب؟ صحیح کہا نا؟ اب کہ اس شخص نے ایک بار پھر خود کو گھورتے ذریعام خانزادہ کو دیکھتے آنکھ بند کی تھی۔ انداز آگ لگانے والا تھا، جس پر جہاں اذہان نے پریشانی سے ذریعام کی جانب دیکھا، وہیں ذریعام نے اپنے جبڑے بیچتے مٹھیاں بھی بیچیں، جبکہ ابتسام نے اضطرابی انداز میں اپنے لب کچلے۔ آپ مجھے ملکوں کے حوالے سے جانتے ہیں یزدان انکل؟ سامنے بیٹھا شخص جیسے فرصت سے پہلیاں بجانے میں مصروف تھا، جبکہ ملک کے حوالے سے یزدان نے اپنے جبڑے بیچتے بے ساختہ ادھر ادھر دیکھتے عفاف کو تلاش نہ چاہا، جسے اس نے اتنے دنوں سے آئلین کی پریشانی میں نظر انداز ہی کر دیا تھا۔ بے فکر رہیں، جو آپ کے پاس ابراہیم چاچو کی امانت ہے وہ آپ کے پاس ہی رہے گی، کیونکہ آپ اس کے امین ہیں، اور آپ سے بہتر حفاظت اس کی کوئی نہیں کر سکتا۔ یزدان کو ادھر ادھر تلاشی اور فکرمندانہ نظروں سے دیکھتے پا کر سامنے بیٹھے شخص نے مسکراتے ہوئے تحمل سے کہتے آخری جتاتی نظر ذریعام پر ڈالی، جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ اب وہ اپنے ہی سگے چچا کے خون سے اتنا بھی انجان نہیں ہے، جبکہ نہ جانے کیوں ذریعام کو سامنے بیٹھے شخص کی نظروں میں عفاف کی فکر چبھی تھی، اور بری طرح چبھی تھی۔ شاید اس کی غیرت جوش مار رہی تھی۔ میرا نام بسام ملک ہے، ملک حویلی اور گاؤں کا سردار۔ یزدان کی اور باقی سب کی تجسس بھری نگاہوں کا مرکز خود کو بنے دیکھتے بسام نے آخرکار اپنا تعارف کروایا تھا۔ وہیں گارڈن میں کھلتی لاؤنج کی کھڑکی سے اندر جھانکتی شہد رنگ آنکھوں میں نمی سی اتری تھی، جبکہ یزدان نے صرف اسبات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ مجھے مس خان 1 ہفتے پہلے جنگل والے راستے پر ملی تھی۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ اس دن میں اس روٹ سے اپنے کسی بہت خاص اور اپنے جگر کے ٹکڑے سے ملنے آ رہا تھا۔ بسام کی کہی گئی بات پر سب نے کچھ جانچتی نظروں سے ابتسام کو دیکھا، نہ جانے وہ کس کا ذکر کر رہا تھا، جس کا ذکر کرتے ہوئے اس کا لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ بسام کے اس انداز کو دیکھتے ذریعام کے ماتھے پر ڈھیروں بل پڑے تھے۔ فی الحال اس وقت اس پر غیرت سوار تھی۔ کیسی محبت اور کون سی محبت؟ اس وقت آنکھوں کے پردے پر نم شہد رنگ آنکھیں گھوم رہی تھیں۔ نہ جانے اب تک کہ اس کے ساتھ بڑھتے جانے رویے کی وجہ سے گیل تھا، یا محرم رشتے کا اثر، کہ یہ زندگی میں پہلی بار تھا
کہ آئلین کے ہوتے ہوئے اس کی سوچوں پر عفاف ملک حاوی تھی، اور اس نے ایک نظر آئلین کو دیکھنے کے بعد دوبارہ اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ محبت اپنی جگہ، مگر اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا، اور جب ضمیر ملامت کرتا ہے تو برے سے برا انسان راہ راست پر آ ہی جاتا ہے۔ وہ تو پھر حق اور سچ کا ساتھ دینے والا سردار ذریعام خانزادہ تھا۔ مگر مجھے یہ صحیح سلامت نہیں ملی تھی، کافی زخمی تھی، اور میری ہی گاڑی سے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ بسام نے بات کرتے پہلی بار نظر اٹھا کر ابتسام کی جانب دیکھا تھا، جس کے چہرے پر پریشانی کی لکیریں تیزی سے پھیلی تھیں۔ ایکسیڈنٹ شدید تھا، جس کے باعث ان کا کافی خون بھی بہا تھا۔ 3 دن تک یہ غنود کی کیفیت میں رہیں۔ تو آپ نے اسی وقت ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ ہم دیدہ کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے۔ اذہان نے آگے کو جھکتے کچھ برہمی سے کہتے جیسے بسام کی بات کاٹی تھی، جس پر بسام نے اپنے لب بیچے۔ میں خود آپ لوگوں سے ملنا چاہتا تھا، مگر مس خان کے ٹھیک ہونے کے بعد۔ بسام کے تہمید باندھنے پر ابتسام نے تیزی سے دیوار سے پشت ہٹاتے بسام کو گھورتے جیسے آنکھوں سے تنبیہ کی تھی، جبکہ ابتسام کے ساتھ کھڑے شاویز نے سنجیدگی سے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ یزدان انکل، یہ جو بھی ہوا وہ آپ کے کسی دشمن کی سازش تھی، یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، مگر وہ دشمن کون ہے یہ آپ کو معلوم ہوگا، کیونکہ میرے ہوتے ہوئے تو میرے خاندان اس دشمنی میں عورتوں کو نہیں گھسیٹ سکتا، اس کی گارنٹی میں آپ کو دیتا ہوں۔ دوسری بات، میرے چاچو کی امانت آپ کے سائے میں محفوظ ہے، یہ آپ کی طرف سے مجھ پر ایک احسان ہے۔ تیسرا ایک اور احسان ہے آپ کے خاندان کا مجھ پر وہ وقت آنے پر آپ کو پتہ چل جائے گا، مگر میں اس وقت آپ کے سامنے ایک خاص وجہ سے بیٹھا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ اس بارے میں ضرور سوچیں گے، بلکہ جو کچھ ہو چکا اس کے بعد آپ آسانی سے اس معاملے میں غور و فکر کر سکتے ہیں۔ شاید پہلے آپ کے لیے یہ مشکل ہوتا۔ بسام کی اتنی لمبی چوڑی تومید پر ابتسام کے گلے میں گلٹی ابھر کر مدھم ہوئی، جبکہ ذریعام کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ غازیان، دائے سیان اور شہرو سنجیدگی سے بسام کو دیکھ رہے تھے، جس کا رخ صرف یزدان کی جانب تھا۔ ساری خواتین بھی یہاں موجود تھیں، سوائے لڑکیوں کے جنہیں ذریعام نے سامنے آنے سے منع کر دیا تھا۔ بولو، میں سن رہا ہوں، یزدان نے تحمل سے کہا۔ دل عفاف کی جانب سے مطمئن ہو چکا تھا، وہ عفاف پر ملکوں کا سایہ بھی نہ پڑنے دیتا۔ میں اپنے دوست بلکہ اپنے بیسٹ فرینڈ، اپنے جگر کے لیے آپ کی بیٹی آئلین کا رشتہ مانگتا ہوں۔ بسام نے ٹھہرتے ہوئے اپنا جملہ مکمل کیا، جس پر سب نے ہی کچھ نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ تم ہوش میں ہو؟ زاویان نے ذریعام کی جانب دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ وہ ذریعام کے سرد ہوتے تاثرات دیکھ سکتا تھا۔ پہلے تم نہیں آپ، تمہارے ذریعام لالا کا ہی ہم عمر ہوں، اور دوسرا، جب دو بڑے بات کر رہے ہوں تو چھوٹوں کو چاہیے کہ خاموش ہی رہیں۔ بسام نے زاویان کو صحیح آگ لگائی تھی، جس پر جہاں زاویان کا چہرہ اشتعال کے مارے سرخ ہوا، وہیں شایان نے بامشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ نہ جانے اسے کون سی خوشی ملتی تھی زاویان کو جلتے دیکھ کر۔ کون ہے تمہارا دوست؟ اس سب میں پہلی بار ذریعام نے مداخلت کی تھی، جس پر کھڑکی سے جھانکتی شہد رنگ آنکھوں میں تکلیف سی ابھری تھی، جبکہ باقی سب نے بھی ذریعام کے سوال پر کوئی ری ایکشن نہیں دیا، کیونکہ سوال برحق تھا۔ آپ لوگ جانتے ہیں آنٹی انکل حیات نہیں ہے،
اسی لیے مجھے یہ بات آپ سے کرنی پڑ رہی ہے، ورنہ وہ لوگ خود اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آتے۔ بسام، میرے خیال میں اب تمہیں چلنا چاہیے۔ اس سے پہلے بسام اپنی بات مکمل کرتا کہ ابتسام نے تیزی سے آگے آتے اس کی بات کاٹ دے، اسے زبردستی صوفے سے اٹھانے کی کوشش کی۔ یہ ضدی شخص پاگل ہو گیا تھا کیا؟ جبکہ ابتسام کو یوں اچانک اس قدر شدید ریاکشن پر سب نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ کسی بھی معاملے میں نہیں بولتا تھا، ہنسی مذاق میں بھی صرف مسکرا دیتا تھا، بلا وجہ کسی معاملے میں ٹانگ نہیں اڑاتا تھا۔ اور اب اس کا بسام سے اس قدر فرینک ہونا کچھ عجیب ہی تھا، کیونکہ ابتسام کی اس حرکت پر بسام ملک کے ماتھے پر ایک بھی بل نہیں پڑا تھا۔ تو چپ ہی کر، ورنہ میں تیرا منہ توڑ دوں گا، بے وقوف انسان۔ بسام نے ایک جھٹکے سے ابتسام سے اپنا ہاتھ چھڑواتے رخ ایک بار پھر یزدان کی جانب کیا تھا، جبکہ ابتسام نے غصے سے سرخ ہوتے چہرے سے بسام کی جانب دیکھا۔ دل کیا تھا اس بلا کو کہیں غائب کر دے۔ کس منحوس گھڑی میں اس غریب انسان کے سامنے اپنے دل کا حال بیان کیا تھا اس نے، اور اب اسے یہ سب خود پر مہنگا پڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ انکل، یہی بے وقوف انسان میرا دوست ہے۔ میں نے ملائکہ آنٹی سے وعدہ کیا تھا کہ اس کا دھیان رکھوں گا۔ پچھلے 7 سال سے ہی آپ کی بیٹی کے عشق میں گرفتار ہے، مگر صرف آپ کی عزت اور ذریعام کی وجہ سے اپنی محبت کی قربانی دے رہا تھا۔ پچھلے 7 سالوں سے اس کی مجنوں والی حالت دیکھ دیکھ کر میں پک چکا ہوں۔ اب چونکہ ذریعام اور عفاف کی شادی ہو چکی ہے، تو میں چاہتا ہوں آپ مس خان کے لیے میرے دوست کو سوچیں، باقی یقین جانیں اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ بسام نے لاکھ ابتسام کے روکنے کے باوجود اپنی بات مکمل کرتے ہی سانس لی تھی، مگر وہ اپنی باتوں سے سب کو حیران کر چکا تھا۔ جبکہ یزدان نے لب بیچے، ذریعام نے بے یقینی سے ابتسام کی جانب دیکھا، جس پر ابتسام نے شرمندگی سے نظریں چڑھائی تھیں، جبکہ آئلین جو اپنا رونا بھول کر سرمئی آنکھیں پھاڑے حیرانگی سے بسام کو دیکھ رہی تھی۔ ذریعام اور عفاف کے نکاح کا سن کر اس کے لبوں پر تسلی بھری مسرور سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ ایسے مت دیکھو میرے یار کو، آنکھیں پھوڑ دوں گا میں تمہاری۔ ذریعام کی بے یقین نظروں کو ابتسام پر ٹکے دیکھ کر بسام بھر بھر جلا تھا، اسے یہ نظریں چبھی تھیں، جبکہ ذریعام تو کچھ بولنے کی کنڈیشن میں ہی نہیں تھا۔ انکل، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ بکواس کر رہا بکواس۔ ابتسام ابھی بات مکمل بھی نہیں کر پایا تھا کہ آئلین کی اپنی جانب اٹھتی شکوہ کنہا نگاہوں پر خاموش ہوتے اپنے بالوں کو دونوں مٹھی میں جکڑ چکا تھا، جبکہ آئلین کی ابتسام کی شکوہ کنہا نگاہوں کو ابتسام کی جانب اٹھتے 2 لوگوں نے دیکھا تھا، ایک یزدان اور دوسرا ذریعام۔ ذریعام کو اپنے دل پر سوئیاں سی چبھتی محسوس ہوئی تھی، وہ آئلین کی آنکھوں میں ابتسام کا واضح عکس دیکھ سکتا تھا، اسے اپنا دل ٹکڑوں میں بٹتا محسوس ہوا، جبکہ یزدان نے سرد سانس لیتے رخ ابتسام کی جانب کیا۔ اسے فیصلہ لینا تھا، ہر صورت اگر اس کی بیٹی بھی ابتسام کو چاہتی تھی تو اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ کیا بسام ٹھیک کہہ رہا ہے ابتسام؟ یزدان نے تحمل سے پوچھا، جس پر ابتسام نے سرد سانس کھینچی۔ جی، یہ حقیقت ہے، مگر مجھے اس وقت علم نہیں تھا کہ آئلین ذریعام کی منگ ہے، اگر پتہ ہوتا تو میں احتیاط کرتا۔ ابتسام نے صاف گوئی سے کہا، جس پر آئلین کی آنکھوں میں آنسو چمکے۔ اس کا محبوب اپنی محبت کا اقرار بھی ایسے کر رہا تھا جیسے کوئی گناہ کیا ہو، کوئی غلطی۔
آئلین کو اپنے دل میں ٹیسے سی اٹھتی محسوس ہوئی. لبوں سے بے ساختہ سسکی نکلی جس پر ابتسام نے پہلو بدلتے لب بیچے. اس لڑکی کے دماغ میں کیا چل رہا تھا جیسے وہ جان چکا تھا. میری طرف سے انکار ہے، مجھے نہیں قبول آپ کے دوست کا رشتہ. اس سے پہلے کوئی کچھ بولتا کہ آئلین آنکھ اگلتی روئی روئی سرمئی آنکھوں سے ابتسام کی جانب دیکھتے چڑھ کر بولی تھی. وہ شرمندہ ہو رہا تھا اس سے محبت کرنے پہ. ہاں. آئلین نے سر جھٹکتے آنکھیں گھمائیں. اچانک سے وہ مدھوبالا سے جھانسی کی رانی بنی تھی. جبکہ بسام نے ستائشی نظروں سے آئلین کو دیکھا. اسے تو لگ رہا تھا یہ لڑکی معصوم سی ڈرپوک سی ہے، مگر اس کی غلط فہمی دور ہو چکی تھی. اس نے لطف اندوز ہوتے کے ابتسام کی جانب دیکھا تھا جس کا چہرہ آئلین کے انکار پر تیزی سے سرخ پڑا تھا، اور اس نے تند ہوئی سے آئلین کی جانب دیکھا جس پر وہ ایک ادا سے کندھے اچکا کر نظریں پھیر چکی تھی. بسام کو جیسے مزہ آیا تھا. اب آیا اف پہاڑ کے نیچے. بسام نے زیر لب بڑبڑاتے پرسکون انداز میں بیٹھتے سامنے ٹیبل پر رکھا جوس کا گلاس اٹھاتے لبوں سے لگایا تھا. کیوں؟ اب کیا مسئلہ ہے؟ ابتسام نے سب کچھ بھاڑ میں جھونکتے آئلین کی جانب بڑھتے چیڑتے ہوئے پوچھا. ایک ہفتے میں وہ اس عورت کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پاگل سا ہونے لگا تھا، اور یہ عورت نخرے دکھا رہی تھی. بالکل ہے. آپ شرمندہ ہیں تو میں کیوں کر آپ کے رشتے کے لیے ہاں کروں؟ کل کو آپ بول دیں گے کہ بھائی تم سے شادی کر میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، تو میں تو آپ کا سر پھاڑ کر آپ کا قتل بھی کر سکتی ہوں. تو بھائی یہ تو رسکی ہوا نا. آئلین نے آنکھیں ٹپٹپاتے اپنی شہادت کی مفروضی انگلی کو اپنے رخسار پر ٹکاتے جو ہولناک سا نقشہ کھینچا تھا اس پر ابتسام نے اپنی آنکھیں حیرانگی سے پھیلا کر آئلین کی جانب دیکھا، جبکہ وسام جس نے ابھی جوس کا پہلا سپ ہی لیا تھا اس کے منہ سے جیسے ہنسی کا فوارہ چھوٹا تھا. جبکہ اذہان نے ستائشی نظروں سے اپنی دیدہ کو دیکھا. یزدان، غازیان، داعش، شہروز اور زیان نے منہ نیچے کرتے مسکراہٹ چھپائی تھی. زریان کو اپنا آپ وہاں مس فٹ لگا. اس نے نظریں اٹھاتے پھر سے کھڑکی سے جھانکتی شہد رنگ آنکھوں کی طرف دیکھا، اور آج زریان کو ان آنکھوں میں تیرتی تکلیف کا اندازہ ہوا تھا. اس لیے وہ خاموشی سے اٹھتے تیزی سے لمبے لمبے ڈھک پڑتا اسی جانب چل پڑا. اسے ایک یہ وجود اور ایک اپنا آپ ہی یہاں مسفٹ لگا تھا، جس پر زاویان نے اسے افسوس سے دیکھا، جبکہ کیان نے زاویان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اسے تسلی دی. دور کھڑا شاویز بھی مسکرا دیا. زریام کی حالت سب جانتے تھے، مگر فی الحال سب کا خاموش رہنا بہتر تھا. انکل، میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. پہلے میری خاموشی کی وجہ تھی، اب نہیں ہے. اور اب آپ ان محترمہ سے بھی پوچھ لیں، جب ان کے ناک پر بیٹھا غصہ ختم ہو جائے تو. ابتسام نے یزدان کے سامنے نظریں جھکاتے احترام سے کہا تھا. وہ یزدان سے کم از کم اس معاملے میں نظر ملا کر بات نہیں کر سکتا تھا. وجہ صاف تھی کہ وہ اس کا دل کا ٹکڑا اس سے مانگ رہا تھا، تو ضروری تھا کہ وہ جھک کر احترام سے مانگے، جس پر یزدان مسکرا دیا. ان لائٹ براؤن آنکھوں کی بے چینی وہ پچھلے ایک ہفتے سے نوٹ کر رہا تھا. طلسم محبت کا شکار تو وہ خود بھی ہوا تھا، تو سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں میں چھپی اپنی بیٹی کے لیے والہانہ محبت کو وہ کیسے نہ دیکھتا. جبکہ پہلی بار آئلین کی سرمئی آنکھوں نے بھی یزدان پر کچھ راز افشاں کیے تھے. دوسری طرف آئلین ابتسام کے یوں یزدان سے اجازت مانگنے پر مغروریت سے آنکھیں گھماتی
اذہان کو اشارہ کرتے اس کے سہارا لیتی اپنی کمرے کی جانب بڑھ چکی تھی۔ اتنی آسانی سے تو وہ اس شخص کو بخشنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی جتنا اس شخص نے اپنے پیچھے اس کا خون جلایا تھا، اس سے ڈبل اس شخص کو آئلین خانزادہ خوار کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ نہ اسے اس کی نانی یاد دلا دی تو اس کا نام بھی آئلین یزدان خانزادہ نہیں۔ آئلین مغروریت سے سوچتی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ تم مجھے باقی بچوں جیسے ہی عزیز ہو ابتسام، مجھے افسوس ہوا کہ شاید ہم تمہیں ویسی فیملی دینے میں ناکام ٹھہرے جیسے ملائکہ اور قاسم سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارا خیال بھی اپنے بچوں جیسے ہی رکھوں گا، مگر شاید میں نہیں انکل، ایسا نہیں ہے، پلیز آپ ایسے مت کریں، مجھے آپ بہت عزیز ہیں۔ میں صرف زریام کی وجہ سے خاموش تھا، ورنہ میں آپ کو سب سے پہلے بتاتا۔ میں زریام کی پیٹھ پر چھرا نہیں گھونپ سکتا تھا۔ اس نے مجھے تب سنبھالا تھا انکل جب میں تنہا ہو گیا تھا، میرا جگری یار بھی اس وقت میرے پاس نہیں تھا۔ میں زریام سے فریب کیسے کرتا، بس اس لیے۔ ابتسام نے لب کچلتے خود کچھ بے بسی سے کہا، اس کے لیے کہاں آسان تھا اپنی محبت سے دستبردار ہونا۔ جس پر یزدان کے لبوں پر بھی نم سی مسکراہٹ بکھری۔ اچھا بس، شاید یہ سب ایسے ہی لکھا تھا۔ یزدان، ابتسام بھی ہمارا ہی بچہ ہے، تم اس حوالے سے ایک بار آئلین سے بات کر لو۔ غازیان نے آگے بڑھتے یزدان کی مشکل آسان کرتے ابتسام کا کندھا تھپتھپاتے یزدان کو مشورہ دیا، جس پر وہ سر ہلاتے مسکرا دیا، لیکن پروش نم آنکھوں سے وہاں سے ہٹ چکی تھی۔ اس کے بیٹے کی تکلیف کسی کو نہیں دکھ رہی تھی۔ آئلہ نے پروش کو وہاں سے جاتے دیکھ کر سرد سانس بھری۔ وہ عفاف اور آئلین دونوں کی ماں تھی، پروش اور زریام کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کی زندگی برباد نہیں کر سکتی تھی۔ جو ہو چکا تھا ٹھیک تھا، اگر عفاف اس رشتے کو نبھانے کے لیے تیار تھی تو یہی ایفرٹ زریام نے بھی کرنی تھی۔ اگر دونوں ہی اس رشتے کو نہیں نبھاتے تب بھی وہ اب کسی صورت آئلین کی شادی زریام سے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پہلے کی بات اور تھی، مگر اب اس سب میں عفاف کی زندگی بھی جڑی تھی۔ انکل، میں عفاف سے ملنا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد ایک بار پھر بسام کی آواز گونجی، جس پر یزدان نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ ملازمہ کو بولتے عفاف کو بلانے کا حکم دیا تھا۔ زریام نے جب پچھلی جانب قدم رکھے تو اسے اپنا وجود سرد ہوا کے تھپیڑوں سے جھنجھناتا ہوا محسوس ہوا، جبکہ کچھ دور ہی اسے ماحول سے بے پرواہ عفاف کھڑی دکھائی تھی، جس کی پشت اس کی جانب تھی، اور وہ خود ریلنگ پر ہاتھ رکھے شہد رنگ اداس آنکھوں کو سامنے پہاڑ سے بہتے آبشار پر ٹکائے ہوئی تھی۔ وجود پر صرف ایک شال موجود تھی۔ تمہیں ٹھنڈ نہیں لگ رہی؟ زریام متوازن قدموں سے چلتے اس ریلنگ کے پاس پہنچا، جس سے کچھ دور ہی نیچے ایک دریا بہتا تھا۔ وہ بھی خاموشی سے عفاف کے برابر میں کھڑے ہوتے آہستہ سے پوچھا۔ اس کی بھی سبز ویران آنکھوں کا مرکز سامنے کھڑے پہاڑ بنے تھے۔ زریام کی اچانک آواز پر عفاف جو اپنی سوچوں میں گم تھی، ایک دم چونک کر گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا وہ اس سے مخاطب تھا؟ عفاف کے دل نے سرگوشی کی، پھر وہ دوبارہ نگاہیں پھیر گئی۔ کل کے کہے اس شخص کے لفظوں نے اسے ٹکڑوں میں توڑ دیا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں عفاف۔ عفاف کی جانب سے کوئی جواب نہ پاتے زریام نے ماتھے پر بل ڈال کر جھنجھلاتے ہوئے کہا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ حالانکہ آپ کو اس وقت اندر سب کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ عفاف نے سرد سانس بھرتے دھیمے اور متوازن لہجے میں کہا، جس پر زریام کے لبوں پر تلخ سی مسکراہٹ بکھری۔
یہ بات تو میں تم سے بھی کہہ سکتا ہوں۔ زریام نے اپنی گردن ترچھی کرتے عفاف کی جانب دیکھا، جس نے اپنے کپ کپاتے لبوں کو سختی سے بیچا تھا۔ نہ جانے ان لبوں کا کپ کپانا سرد ہوا کے باعث تھا یا معاملہ کچھ اور تھا، جبکہ اب کی بار بھی زریام کو اپنے جواب پر دوسری جانب سے خاموشی ہی ملی تھی۔ زریام نے اپنے جبڑے بیچے۔ جانتی ہو ابھی اندر کیا ہو رہا ہے؟ اور جس شخص نے آئلین کو بچایا تھا وہ کون ہے؟ زریام نہ جانے اس وقت کیوں عفاف کو بولنے کے لیے اکسا رہا تھا، جبکہ عفاف نے اتنے وقت میں پہلی بار نظریں موڑتے اپنی سرخ ہوتی شہد رنگ آنکھوں کو زریام کی سبز آنکھوں میں گاڑا، جس پر زریام نے لب پیچے۔ کیا کچھ نہیں تھا ان شہد رنگ آنکھوں میں؟ ان کچھ دنوں میں یہ شہد رنگ آنکھیں اپنی چمک جیسے کھو چکی تھیں۔ زریام نے اپنی نظریں چرائیں۔ کہیں نہ کہیں ان آنکھوں میں تیرتی اذیتوں کا حصے دار وہ خود بھی تھا۔ جی جانتی ہوں، وہاں سے دیکھا۔ جس شخص نے دیدہ کو بچایا ان سے میرا خون کا رشتہ ہے۔ وہ بسام ملک ہے، شاید میرے بابا کے بھتیجے۔ عفاف کا لہجہ بے تاثر سا تھا، جبکہ اس کے لبوں سے یزدان کے علاوہ کسی اور کے لیے بابا سن کر نہ جانے کیوں زریام کو برا لگا تھا۔ تم اپنی دیدہ سے نہیں ملو گی؟ زریام نے بات کا رخ بدلتے ایک اور سوال کرا، جس پر عفاف نفی میں سر ہلاتے نم سا مسکرا دی۔ یہ وقت دیدہ کا ہے، میں مزید دیدہ اور لالا کے حق پر غاصب نہیں بننا چاہتی۔ ایک بار بابا جان ذہنی سکون میں آ جائیں میں واپس ہاسٹل جانے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ عفاف کی شروع کی بات پر زریام نے اپنی آنکھیں میچیں۔ وہ اسی کے لفظ اسی کو لوٹا رہی تھی، جبکہ آخری بات پر زریام نے کوئی بھی رد عمل نہیں دیا۔ ایک بار پھر ان دونوں کے درمیان خاموشی حائل ہو گئی۔ وہ دونوں ہی اپنی سوچوں میں بری طرح الجھے تھے کہ اس خاموشی کو ملازمہ کی آواز نے توڑا، جو عفاف کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہانپتی کانپتی آئی تھی۔ چھوٹی بی بی، آپ کو بڑے سائیں بلا رہے ہیں لاؤنج میں۔ ملازمہ کی بات پر عفاف نے اس کی جانب مڑتے اسبات میں سر ہلایا، جس پر ملازمہ خاموشی سے وہاں سے پلٹ گئی، مگر اس سے پہلے عفاف ایک قدم بھی بڑھا پاتی کہ زریام تیزی سے اس کی کلائی پکڑ چکا تھا۔ تم نہیں جاؤ گی اس بسام ملک کے سامنے، تم اپنے کمرے میں جاؤ گی، اوکے؟ زریام نے عفاف کی کلائی پر گرفت مضبوط کرتے اسے نرم لہجے میں تنبیہ کرتے آنکھوں سے اس کو اپنے کہے پر عمل کرنے کا کہا، جس پر دوسری طرف عفاف طنزیہ سا ہنس دی۔ میں آپ کی پابند نہیں ہوں، بالکل ویسے ہی جیسے آپ میرے پابند نہیں ہیں، عفاف نے تلخی سے کہتے نرمی سے اپنا ہاتھ زریام کی گرفت سے آزاد کرواتے اپنے قدم آگے کی جانب بڑھا دیے، جبکہ زریام نے سختی سے لب بیچتے خالی نظروں سے اپنے خالی ہاتھ کو دیکھا تھا۔ اس نے گرفت خود ہی نرم کی تھی، ورنہ عفاف کے لیے آسان نہ تھا زریام کی گرفت سے اپنی کلائی آزاد کروانا۔ زریام نے غصے سے پیچھے مڑتے پوری قوت سے اپنے اسی خالی ہاتھ کی مٹھی بنا کر لوہے کی گرل پر مارا تھا۔ اس ہاتھ پر پہلی ہی پٹی بندھی تھی، لمحوں میں زخموں سے ایک بار پھر خون رستے اس سفید پٹی کو داغدار کر چکا تھا۔ تو جی کس کا اندازہ درست تھا کہ بسام ملک ہے وہ انجان شخص؟ اور کیسا لگا یہ جھٹکا کہ اس کا جگر ابتسام چودھری ہے اور آئلین کی جان اس نے اپنی دوست کی محبت دیکھ کر بچائی۔ مجھے پورا یقین ہے
آپ سب کا دھیان ملائکہ کے بیٹے پر نہیں گیا ہوگا۔ پچھلے سیزن میں وہ اپنے شوہر اور چھوٹے سے بیٹے کے ساتھ خان حویلی آئی تھی۔ یاد ہو آپ لوگوں کو تو وہ بیٹا گود میں تھا، تو مطلب زریام سے بڑا تھا۔ ابتسام بھی زریام سے بڑا ہے، تو ہو گئی کنفیوژن دور کہ ابتسام چودھری کون ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ایپیسوڈ بھی آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور اپنی رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔